اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے اپنی صفات میں، ذات میں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہے، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے، تو چاہے کتنے ہی نیک اعمال کر لے، کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، صدقات کر لے، خیرات کر لے، اسی طریقے سے جگہ جگہ پر لوگوں کے پینے کا انتظام کروا دے، نل لگوا دے، سائے کے لیے سرائے بنوا دے، یتیم خانے بنا دے، سارے اعمال حسنہ سب رائے گا بیکار ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملنے والا، اس لیے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ جو کافر لوگ نیک کام کرتے ہیں، کسی کی شادی کرا دیتے ہیں، غریبوں یتیموں بیماروں کی مدد کر دیا کرتے ہیں، روپے پیسے کے ذریعے سے، مال دولت کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے سے، کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے ہیں، تو اس کا ثواب اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر دے دے گا، آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان کی دولت عظمیٰ جو ہے اس سے محروم ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور تمام اولین و آخرین وہاں پر جمع ہوں گے اور کافر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایمان والے ایمان کی دولت کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا، آج ہمارا حشر یہ نہ ہوتا کہ ہم جہنم میں نہ جاتے، ہمیشہ اس میں نہیں جلتے، ہمارے اوپر لوہے کے گرج نہیں چلتے، ہمیں کھولتا ہوا پانی نہ پلایا جاتا، ہمیں جہنمیوں کا پیپ اور لہو نہ پلایا جاتا۔ وہ اس وقت یہ کہیں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے بھی ایمان سے مشرف ہو گئے ہوتے اور کلمہ پڑھ لیا ہوتا اور مومن ہو گئے ہوتے، کاش کہ ہم بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ آج ہمارا اور آپ کا سب کا المیہ یہ ہے کہ ایمان چونکہ بغیر محنت مشقت کے مل گیا ہے، اس لیے آج اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جو چیز بغیر محنت کے مل جاتی ہے، بغیر مشقت کے مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوا کرتی ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے کہ جو بات مثال سے سمجھائی جاتی ہے وہ اچھی طریقے سے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، جو مال آپ کو مفت میں مل جائے، کوئی ہدیہ دے دے، صدقہ دے دے، وراثت میں مل جائے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے کہ باپ نے دادا نے کس طریقے سے خون پسینہ بہا کر اس کو بنایا تھا، تیار کیا تھا۔ آج ہمارے دلوں میں اس کی کوئی ویلو نہیں، وقت نہیں، وہ چاہے حویلی ہو، چاہے محل ہو، چاہے جھوپڑی ہو، اس کی کوئی ہم ویلو وقت نہیں رکھتے، بیکار ہمارے لیے۔ لیکن جب اپنی محنت سے بناتے ہیں تو ایک ایک روپیے کی ویلو ہوتی ہے۔ آج یہی حال ہے، چونکہ ہمیں ایمان یہ بغیر مانگے مل گیا ہے، محنت مشقت کرنی نہیں پڑی، اس لیے آج ہمیں اس کا کوئی بھی کیا اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فکر ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھئے کتنی محنت کی، کتنی مشقتیں اٹھائی، جان گنوا دی، مال گنوا دیا، سب کچھ اللہ کے لیے تج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ خرچ کر دیا کہ نہیں اسلام کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، ہمارے بچے شراب نوشی میں مبتلا ہو رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، نماز روزے سے قریب نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا یہی ایمان کہلاتا ہے؟ کیا اسی کو مسلمان کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہی مسلمان نہیں ہے، اسی کو مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جب مسلمان کے گھر میں جنم لیا ہے تو اس کے تمام احکام پر عمل کریں، تبھی ہم مسلمان ہیں، تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا، میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں بچ جاؤں گا، میری اولاد نہیں کر رہی، میرے بھائی نہیں کر رہے، جانے دو، کیا کرے، شراب پینے چھوڑو، جوا کھیلنے چھوڑو، مجھ سے کیا کہتے ہیں میری بلا سے کچھ بھی کریں، نہیں ہونے والا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جبریل کو کہ جاؤ پورا بستی کو اٹھا کے لے جاؤ، آسمان پر الٹ کے اس کو ختم کرو۔ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ
اس میں تیرا ایک بندہ ہے جو ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، کبھی اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہاں بندہ ہے ضرور، لیکن وہ صرف اپنی عبادت کرتا ہے، کبھی اس نے کسی کو غلط کام سے نہیں روکا، کبھی ٹوکا نہیں، کبھی نیک کام کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے، اس لیے جاؤ اس کو سمیت پلٹ ہو جاتی۔ تو آج ہم نہیں بچ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعی وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ تَحْتَ رَعِيَّتِهِ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دادا سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑے بھائی سے اس کے نیچے ماتحت جو ہے ان سے پوچھا جائے گا، تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلا رکن جو ہے اسلام کا کیا ہے بھائی؟ وہ یہ ہے کہ کل اب اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، ذات میں، صفات میں، جس طرح اللہ ایک ہے اس کا ثانی نہیں، اسی طرح ہر کام کو کرنے والا اللہ ایک ہے، رزق دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ ہے، بیماری میں مبتلا کرنے والا اللہ ہے، اور وہی شفا دینے والا ہے، کوئی غیر نہیں دے سکتا، کسی کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، وہی سب کو دینے کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں راسخ کر لینا چاہیے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جس طریقے سے ہم اور آپ کوئی بھی ہو اگر اپنے ملک سے باہر جائے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ دو چیزیں شرط ہے کہ آپ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو دو شرطیں آپ کے لیے لازم ہیں۔ پہلی چیز پاسپورٹ ہے، دوسرا ویزا، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اگر جا رہے ہیں چوری چپکے سے پکڑے گئے تو سزا ملنی یقینی ہے، چھوٹنے کا نام نہیں، آپ سوچ لیجیے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس جب دار پانی سے چھوڑ کر دار بقا کی طرف جائیں گے، آخرت کی زندگی کی طرف جب جائیں گے تو وہاں پر لازمی کیا ہے کہ دو چیزیں، پاسپورٹ، ویزا۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تب تو جنت میں جا سکتے ہیں، اس کے بغیر بالکل نہیں جا سکتے۔ بند، یہاں تو بچ نہیں سکتے، چوری چھپ کے نکل سکتے، وہاں کوئی چوری چھپ کے جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کے اوپر لازمی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں کہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ ارتداد کی طرف اتنا زیادہ بھاگ رہے، نوجوان طبقہ، عورتیں، بچے سب جا رہے، کیوں؟ اس میں بچوں سے زیادہ ماں باپ قصوروار ہیں، انہوں نے ان کو دین اسلام کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے نہیں بتایا اللہ کون ہے، رسول کیا ہے، کیا شریعت لے کر آئے، قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ نہیں، ہم نے غیروں کی صرف تعلیم دلائی، قرآن تک نہیں سکھلایا، نماز تک نہیں سکھلائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ غیروں نے ہمارے بچوں کے دل میں دشمنی بھر دی، نفرت بھر دی اسلام کے خلاف، اور وہی اب اسلام سے پھر رہے ہیں، تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ یاد رکھنا، اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اس کے بغیر نہیں کچھ بھی ہونے